بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد بدر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں سرکاری ملازمین کے قوانین انہیں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی خبر ہو جو سرکاری ملازمین کے متعلق ہو یا ان کے لیے فائدہ مند ہو یا ان کے لیے کوئی خبر کا درجہ رکھتی ہو تو وہ بھی میں آپ سے ضرور ڈسکس کرتا ہوں اور آپ کی نظر کرتا ہوں۔ تو آج ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ میرے سامنے ہے، اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایجوکیٹرز بھرتی ہوئے تھے اور ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے قبل کہ ہم اس کی تفصیلات کی طرف جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے ہاتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ جو آئندہ آنے والی ویڈیوز ہیں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو میں یہ نوٹیفیکیشن جس کا ذکر کر رہا ہوں، یہ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بعد میں ویڈیو کے اینڈ میں اس کی ویڈیو بھی ایک لگا دوں گا تاکہ آپ اس کو ملاحظہ بھی فرما سکتے ہیں۔ تو یہ نوٹیفیکیشن ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر سن لیجئے کہ ایک عرصے سے ایک معاملہ چلا آ رہا ہے کہ اے ای اوز اور ایس ایس ایز جو بھرتی کیے گئے تھے، کانٹریکٹ میں بھرتی کیے گئے تھے، ان کا ایک معاملہ پیدا ہو گیا، ایسا ایشو پیدا ہو گیا کہ کیونکہ ان کی بھرتی جو تھی وہ اسکیل نمبر 16 میں تھی، تو اسکیل نمبر 16 کی بھرتیاں جو ہیں وہ قوانین کے مطابق جو ہیں وہ صرف اور صرف پبلک سروس کمیشن ہی کر سکتا ہے۔ تو ڈائریکٹ بھرتیاں اس طرح کی نہیں جا سکتی تھی، تو بھرتیاں ہو گئیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ملازمین کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بھرتیاں کرنے والوں نے اگر رولز کو وائلیٹ کیا یا غیر قانونی طور پہ اپوائنٹ کیا تو اس میں ملازمین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو پھر اس بابت جو ہے ایک میں نے ویلاگ کیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے، اس امینڈمنٹ کے ذریعے تمام اختیارات جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کو دے دیے گئے کہ وزیر اعلیٰ کسی بھی قسم کے جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن بنا سکتا ہے۔ تو اس کے تحت پھر رولز اینڈ ریگولیشن بننے کی جو پابندی تھی وہ بھی دور ہو گئی، اور اس طرح یہ ایک مشکل بھی آسان ہو گئی کہ قانونی طور پہ ایک رکاوٹ ہے کہ اگر یہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو نہیں آئے تو ان کی اپائنٹمنٹس ریگولر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک الگ قانونی نکتہ تھا، اور الگ سے میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا اور ایک ویلاگ کا حصہ بھی بنایا، لیکن یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ الگ سے ایک جاری کیا گیا، اور یہ کیوں جاری کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ یہ بڑا زبردست نوٹیفیکیشن ہے، بڑی خوشخبری ہے اور ایک بڑی خبر ہے، کیونکہ اس نوٹیفیکیشن کو اس سے قبل جو ہے ظاہر ہے کہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک پہنچایا گیا، لیکن متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کا بتا نہیں رہے، اور سرکاری ملازمین کو انہوں نے ایک مخمصے میں ڈالا ہوا ہے، اور سرکاری ملازمین بیچارے انتہائی پریشان ہیں، ان کی تنخواہیں بند ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ 26 جنوری 2023 کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گورنمنٹ آف پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے، جس کا نوٹیفیکیشن نمبر ہے SO انڈر بریکٹ SE رومن والا 3 اور بریکٹ بند 5-225/2017 اور 26 جنوری 2023 کو یہ جاری ہوا ہے۔ تمام ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز، جو پہلی کاپی ہے وہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز سیکنڈری ایجوکیشن پنجاب لاہور کو یہ بھجوائی گئی ہے، اور اس کے بعد تمام جو چیف ایگزیکٹوز ہیں DEA یعنی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز، ان سب کو یہ کاپی جو ہے بھجوائی گئی ہے۔ اور اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے کہ ایکسٹینشن ان کانٹریکٹ آف ایجوکیٹرز SECs/AEOs ریکروٹڈ ان دا ایئر 2014 اینڈ 2018، یعنی 2014 اور 2018 میں جو لوگ بھرتی کیے گئے تھے ان کے لیے یہ ان کی ایکسٹینشن کا لیٹر ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ I am directed to refer to the subject cited above in continuation of this department's letter of even number dated 10/3/2022۔ وہ کہتے ہیں کہ 10/3/2022 کو بھی لیٹر جو
جاری ہوا ہے اس کی کنٹینیوشن میں یہ لیٹر جاری کیا جا رہا ہے. آئی ایم فردر ڈائریکٹڈ ٹو انفارم دیٹ ریگولرائزیشن پروسیس آف ایجوکیٹرز SSEs/AEOs is under process in the department and till the completion of the regularization process their contract may be extended under the provision of their letters of agreement after observing all codal formalities. Furthermore, educators whose regularization is not covered the Act if and their contract period is to be expired may also be granted extension in contract subject to fulfillment of the criteria and good performance under the provision of letters of agreement after observing all codal formalities. سیکشن آفیسر کے یہ سائن ہیں جی سیکشن SC3 کے, اور یہ PA2 سیکٹری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک کاپی CC کی گئی ہے, اور ایڈیشنل سیکٹری کو ایک کاپی CC کی گئی ہے, اور PA2 ڈپٹی سیکٹری جو ہے اسکول ایجوکیشن اس کو بھی یہ ایک کاپی CC کی گئی ہے. تو اس کے مطابق کہا یہ گیا ہے کہ ان کا جو ریگولرائزیشن کا جو معاملہ ہے وہ انڈر پروسیس ہے, لیکن ان کو جو ہے جب تک وہ پروسیس مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک ان کو جو ایکسٹینشن ہے ان کے کانٹریکٹ میں وہ گرانٹ کی جا سکتی ہے. تو ڈپارٹمنٹ کو اس لیٹر کے ذریعے ان لوگوں کے جو بیچارے اس وقت جن کی تنخواہیں بند ہیں, جو پریشان حال ہیں, اور جو بیچارے سرکاری ملازمین یعنی جو اساتذہ SSEs اور AEOs ہیں جو اس وجہ سے پریشان ہیں, یہ ان کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے اور ایک زبردست نوٹیفیکیشن ہے. اس کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بنائیے اور انشاءاللہ آپ ضرور کنفرم ہوں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملیں گے نئے کسی قانونی ولاگ کے ساتھ, نئی کسی سرکاری ملازمین کی تازہ ترین خبر کے ساتھ. تو اگر آپ نے ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آخر میں پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سبسکرائب کر لیں تاکہ یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں آپ مجھے ڈھونڈ سکیں اور میں آپ کو ڈھونڈ سکوں. آپ کا اور میرا اللہ نگہبان ہو. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ. جی, یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے یہ نوٹیفیکیشن میں اینڈ میں ویڈیو کے اینڈ میں لگا دوں گا. تو یہ نوٹیفیکیشن ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ گورنمنٹ آف دی پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے. 26 جنوری 2023 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے. لیکن یہ اب تک کیوں یہ نوٹیفیکیشن آنکھوں سے اوجھل رکھا گیا یا بتایا نہیں گیا, اس کی وجہ یا اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے. بہرحال یہ نوٹیفیکیشن تمام جو ایگزیکٹو آفیسرز ہیں اور ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز SC سیکنڈری یعنی سیکنڈری ایجوکیشن پنجاب لاہور, اور آل چیف ایگزیکٹو DEAs ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز ان پنجاب, ان سب کو یہ لکھا گیا ہے. اور اس کا عنوان ہے ایکسٹینشن ان کانٹریکٹ آف ایجوکیٹرز SSEA/AEOs recruited in the year of 2014 and 2018. Thank you. اللہ حافظ.